خوش قسمت ہیں کہ آپ تشریف لائے اور ہمیں موقع عطا فرمایا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. فون بند کرو جی. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم الامین وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. نہایت ہی واجب الاحترام خطیب اسلام برادر اکبر حضرت علامہ الحاج مفتی محمد شفیع الہاشمی دعوت برکاتہ القدسیہ، ممتاز عالم دین برادر مکرم حضرت علامہ مولانا قاری محمد طیب صاحب دامت برکاتہم العالیہ، خطیب اسلام برادر اکبر حضرت علامہ مولانا نیاز احمد صاحب نیازی زیدہ مجدہ، معزز علماء کرام اور نہایت اکرم فرما محترم حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب کو پہلے میں خطیب ملت مخلص فی اللہ حضرت علامہ مولانا حافظ محمد ثابت صاحب
اس جامعہ علمیہ دے قیام تے اور پھر سرکار کی آمد کی خوشی میں اس عظیم الشان اہتمام تے دل دیاں گہرائیاں تو مبارکباد پیش کرنے اللہ تعالیٰ حافظ صاحب اور آپ نے معاونین دی اس محنت میں محبت و عقیدت میں اپنی بارگاہ لاجزال کے اندر اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رحمت کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آپ حضرات نے مجھ گناہگار تو پہلے میرے عزیز القدر جناب صاحب اعلیٰ محمد عمران اور خطیب اسلام برادر عزیز حضرت علامہ مولانا قاری محمد شعیب صاحب چشتی بانی و محتمم دارالعلوم فیض القرآن سنبدال پاکستان کا اپنے اپنے وقت کے اندر انتہائی قیمتی کتابات سماعت فرمائے۔ سرکار دے ثناخانہ نے بارگاہ رسالت بھی عقیدت دے گجرے بھی دروداں دے ہار بھی پیش کیتے۔ عجیب اتفاق سی کہ پاکستان کو میں آیا تو پاکستان دے اندر ہی حضرت علامہ مولانا محمد عبدالرزاق صاحب چشتی خطیب برطن نے ٹیلی فون تے میں نے ایک تاریخ لکھائی اور یہ بھی اتفاق سی کہ برادر حضرت علامہ قاری محمد شعیب صاحب چشتی نے قبلہ حافظ صاحب نہ کسی تاریخ کا وعدہ فرما لیا۔ جدوں میں آیا تو قاری صاحب نے دسیا کہ آپ کا خطاب اس تاریخ نو بولٹن میں نے عرض کی تھی کہ میں نے وعدہ برٹن کیتا ہے، تاہم مناسب سمجھیا کہ دونوں جگہ پہ حاضری ہو جائے اور حضرت کی خدمت چرچ کی تھا کہ میں نے پہلے وقت مل جائے تاکہ میں برٹن بھی جا کے خطاب کر سکوں۔ تو میں نے بہت خوشی ہوئی، حافظ صاحب کا صبر نہ ملایا اور اتنا عظیم الشان سینٹر اللہ نے عطا کیا اور پھر سونے کے سہاگا کی دے سرکار کا میلاد منایا جا رہا ہے۔ اسی اللہ نے اس احسان کی جتنا بھی شکر ادا کریے کم ہے۔ مالک تیرا کرم ہے، تیری عنایت ہے، تیری مہربانی ہے کہ تو نے اپنا محبوب سنو عطا فرمایا۔ بلا شبہ جتنے نبی رسول اس گیتی تے تشریف لے آئے ہر پیغمبر اللہ کی بارگاہ میں جو عظمت اور شان لے کے آیا۔ ساڈا اہل سنت دا عقیدہ سورج منو روشن ہے، کسی نبی کے بارے میں رائی برابر بھی کمزور گفتگو کرنا اسی کفر سمجھتے ہیں۔ ہر نبی کو اللہ نے عزت کی پگڑی عطا کی، مگر دلائل کی روشنی میں ساڈا عقیدہ یہ ہے کہ سارے نبیوں کو اللہ نے علیحدہ علیحدہ وکھرے وکھرے فردن فردن جہاں شانہ عطا کیتیاں سن، جدوں اپنے مائی دی واری آئی، سدرا دے راہی دی واری آئی، حلیمہ دیاں بکریاں چران والے دی واری آئی، بلال تے آقا کی امت تے دادا دی واری آئی، تے رب نے ساری شانہ کٹھیاں کر کے پن کے یار دی چولی بنا دیتی۔ سارے نبی رحمتاں لے کے آئے تے سارے نبی مجسم رحمت بن کے آئے۔ آدم علیہ السلام دی رحمت، نوح علیہ السلام دی رحمت، ابراہیم علیہ السلام دی رحمت، موسیٰ علیہ السلام دی رحمت، عیسیٰ علیہ السلام دی رحمت، گولڈن کے گردوں نواب آدھے کملی والا ہی رحمت۔ رب نے یہ نہیں آخیا کہ جڑا محمد ہے وہ بھی رحمت، اللہ فرماتا ہے محمد ہی رحمت۔ فرمایا میں اگر بہت زیادہ تھکا ہوا ہے اور مسلسل پروگرام کر کے آ رہے ہیں، اس کے باوجود میں وعدہ کرنا میں زور لانے میں بخیلی نہیں کرا تے کو یہ ڈیمانڈ رکھنا کہ عشق رسول دی جی گڈی میں جامعہ عالمیہ تو نجف اشرف حضرت مولا علی دے بازار والوں
کو مدینہ پاک لے جانا چاہتا ہے نا سبحان اللہ کا پٹرول تسی پاؤ کہ بڑے کملی والے دے گنبد خضرا کے سامنے جا کے بیٹھا اللہ کوئی بات چنگی لگے تھے بس تو کیا کرو سبحان اللہ فرمایا تمام جہانہ واسطے رحمت بڑھا کے بھیجی حضور کی رحمت للعالمین اور اللہ تعالیٰ کی اپنی کی شان قرآن جتھے ذات خدا کا ذکر کرتا ہے اسے ذات مصطفیٰ کا بھی ذکر جے قرآن اللہ کی توحید کا تذکرہ کرتا ہے تو مصطفیٰ کی رسالت کا بھی نعرہ مارتا ہے اللہ کی شان ہے فرمایا ساریاں خوبیاں کنے واسطے نے جڑا پالن والا ہے تمام الحمدللہ رب العالمین کا کی معنی ساریاں خوبیاں اکثر مولویاں نے قرآن کریم کا ترجمہ کیتا ہے نا کہ انہوں نے معنی کیتا ہے کہ سب تعریفیں اس اللہ کے لیے جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کا مگر قربان جاوا عشق مصطفیٰ دے غصے تو تاجدار بریلی تو اعلیٰ حضرت نے مانا نہیں کیتا کہ سب تعریف ہو کہتے سب خوبیاں سبحان اللہ میں نے بندہ کہنے لگا ایویں قوم الو بنا دیو فرق کی ہے میں کہ پتر زمین آسمان کا فرق ہے کہنے لگا کی فرق ہے میں کیا تعریف کہتے ہیں کسی دے تعارف یہ تعریف چنگے بولے چنگے بندے میں بھی بولی جاتی ہے غلط میں بھی بولی جاتی ہے کہنے لگا کیوں میں کہ کوئی بندہ پوچھے آپ کی تعریف ایک حافظ صاحب علی صاحب آپ کی تعریف خالد منتقل صاحب آپ کی تعریف نیاز احمد نیازی آپ کی تعریف میں مسجد کا چیئرمین ہوں آپ کی تعریف میں تھندار ہوں آپ کی تعریف میں 10 نمبریہ بدماش ہوں تو ابھی تعریف میں مدرسے چوکیدار ہوں یہ تعریف کا لفظ یہ چھوٹے سے نہیں بولیا جاتا ہے یہ بڑے سے نہیں بولیا جاتا ہے کوئی بہت جمع بڑے لیے تعریف کرو آپ نے کیا سب خوبیاں اللہ کے لیے اس راستے میں خوبی خدا تو بیان اسے واسطے کہہ رہے ہیں ترجمہ پڑھنا نہیں زیادہ حضرت تک کر تو ایمان پڑھو واقعی ایمان کا خزانہ ہے اللہ اکبر اللہ کی ہے رب العالمین نبی پاک کی نے اور پھر قربان جائیے رسول اللہ کی شان خدا بیان کرتا ہے اور خدا کی عظمت مصطفیٰ سبحان اللہ فرمایا محبوب میری گل تو کر تے تیری میں کرنا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ خدا مصطفیٰ کا ذکر کرتا ہے مصطفیٰ خدا کا ذکر
کملی والا ذکر خدا کرنا اور خدا ذکر اللہ اکبر. دیکھو مولانا الطاف حسین علی نے بڑے پدر کی گل کی تھی. الطاف حسین علی کہتے ہیں سارے نبی آئے نے نا اللہ کو تے رحمت لے کے آئے نے. سارا نبی جدو آیا تو خود رحمت فرماتے ہیں وہ نبیوں میں رحمت لطف پانے والا, وہ نبیوں میں رحمت لطف پانے والا, مراد غریبوں کی بلانے والا, سب مراد غریبوں کی بلا. حضور کا ملاد ہوئے, خدا کی رحمتاں دا نزول ہوئے تے بندہ ایسا رکھا ہو کے پڑھے تواڈے نال رڑنے چنگیاں سر لا لیندیاں آواز نال آواز ملا کے. میں چاہنا جامعہ عربیہ تو اج نبی پاک کی محبت دا جڑا گلدستہ تیار ہوئے اس ہر کھولی تواڈی بھی خوشبو آوے. وہ نبیوں میں رحمت لطف وہ نبیوں میں رحمت اور مراد غریبوں کی بلانے والا, مراد غریبوں کی وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا اور مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا, سب بڑوں مصیبت میں غیروں کے مصیبت میں غیروں کے کام. نبی کریم معراج تے گئے واپس آئے, صبح دا ویلا ہے, کملی والا مکے دی گلی وچ پیا جاندا ہے. ویکھیا ایک نوجوان لڑکی روندی روندی پئی آوے, امام الانبیاء نے سر تے ہاتھ رکھیا, فرمایا یہ کدھر چلی ہے, کیوں پہ رونی ہے؟ رو کے کہندی ہے جگ نال سونیا تواڈے گھر چلی سا. حضور نے فرمایا ہویا کی ہے؟ رو کے کہندی ہے میں فلاں یہودی دی کنیز ہاں, دودھ لے کے چلی سا, ٹھوکر لگی ہے, برتن گر گیا ہے, دودھ ضائع ہو گیا ہے, برتن ٹوٹ گیا ہے. میرا مالک بڑا سخت ہے, نالے سزا دے گا, نالے دودھ تے برتن دے پیسے لے گا. کملی والیوں نے بڑی نظر دوڑائی ہے, اس زمین تے تواڈے تو بڑھ کے غریب دا حامی کوئی نظر نہیں آیا. کملی والیوں مہربانی کرو, کرم کر دیو. فرمایا تے چاندی کی نے؟ رو کے کہنے لگی کدے تسی سفارش کر دیو, میرا مالک مینوں سزا نہ دے, میرے کو پیسے وصول نہ کرے, میں بہت غریب ہاں. امام الانبیاء نے فرمایا کہ دے کام کسے نہیں ہونا, میں ہی ہونا ہے. میرا دشمن پر چل, میں چلنا تیری سفارش کرنا. امام الانبیاء نال چل پے, یہودی دے دروازے تے دستک دیتی. یہودی باہر نکلیا کہ کملی والے نو ویکھ کے حیران ہو گیا. ویکھ کے کہنے لگا اے محمد کریم کس طرح آئے ہو؟ فرمایا تیری کریم کو برتن ٹوٹ گیا ہے, دودھ ضائع ہو گیا ہے, یہ بڑی غریب ہے, میں سفارش کرنا ہے. انہوں سزا نہ دینی, انہوں ماری نہ, باقی دودھ تے برتن دے پیسے ہیں میں نہ کر دیا. یہودی نبی پاک دے چہرے تے ٹکٹی لگا کے نظر جمائیاں نے, کہنے لگا ایک سوال ہے. فرمایا کی؟ یہودی کہنے لگا اے دسو اے جی رات گزری یہ تساں کتھے گزاری ہے تے کیویں گزاری؟ امام الانبیاء نے فرمایا جبرائیل میرے کو آیا, انہیں قدم چوم کے لگایا, براق تے بٹھایا, مسجد ایک سال لے کے گیا, اوتھے سارے نبی موجود سن, میں نماز پڑھائی, پھر میں آسماناں تے گیا, لا مکاناں تے گیا, قرب خاص وچ گیا, میں رب نو تحفے دتے, رب نے مینوں تحفے دتے, پھر میں جنت دی سیر کیتی, دوزخ دا معائنہ کیتا, پھر میں واپس آیا, اجے کنڈی ہلدی پئی سی, بستر گرم سی, پانی پیا چلدا سی. یہودی ہاتھ جوڑ کے کہندا ہے جے جاویو نہیں ذرا ٹھہرو. امام الانبیاء کھڑے ہو
سوچ کے دیکھو مدینہ پاک دیا بچیاں کی کوئی عادت بن چکی سی کہ صبح ویلے اب کھلنی کہ دوڑ کے آ کے نبی پاک کے دروازے کے سامنے دیوار لگا کے کھلو جاتا. کسے پوچھنا بچے ہوتے کیوں کھلوتے ہو تے کہنا اب کھلی ہے تے نیت دے کیتی ہے میں پہلی نظر قبلی والے پہلا ناشتہ مصطفیٰ دی دیا. نبی کریم باہر نکلتے ہیں بچیاں کے ساتھ ہاتھ پھیرتے ہیں گولڈن دے گردو نگاہ والے ہوتے یتیم بچے ہوندے نے نبی پاک انہاں نوں سینے لاندے نے یتیماں دے منہ چوندے نے بچے دعا لے کے زیارت کر کے چلے جاندے نے معمول مدینہ پاک دیاں بچیاں اللہ اکبر. ایک یہودی لڑکا 8-10 سال دی عمر ہے گلی چ گزرتا ہے تے لڑکے کھلوتے نے تے کہنے ساتھیو کیوں کھلوتے ہو انہاں آخیا کملی والے کی زیارت واسطے. بچہ سی کہنے لگا تہاڈا نبی ایڈا سونے جے صبح صبح آ کے زیارت کر دے انہاں آخیا تو ساڈا آقا ویکھیا نہیں. انہیں آخیا نا تو میں بڑا سنیا تہاڈے آقا دا اج چلو میں بھی ویکھ اج میں بھی ویکھ اللہ اکبر کبیرہ. وہ یہودی بچہ بھی دیوار پر تیغ لگا کے کھلو گیا. امام الانبیاء صاحب اعظم کے دروازے تے کوئی لکڑ دے تاج نہیں سن کوئی لوہے دا گیٹ نہیں سی. نبی پاک دے دروازے اگے بوری لٹکی ہوتی سی کسے دروازے تے کھجور دی چٹائی لٹکی ہوئی. ہر بچے دی نظر پردے پہ لگی ہے کدوں پردہ اٹھے کملی والا باہر نکلے کاش نبی پاک پہلے مینوں پہلے کملی والے کی نظر میرے پہ ہر عاشق کی تمنا ہے ہر دا دل کرتا ہے پہلی نظر میرے پہ آئے. وہ یہودی بچہ بھی تیغ لا کے کھلوتا ہے اچانک پردہ ہلے بچیاں کھلبلی مچ گئی رب دا وحی آ رہے ہیں کملی والے آ رہے ہیں سب دیا نگاہاں پردے ہل لگیاں نے. اچانک پردہ اٹھیا تے نبی کریم دی پہلی نظر یہودی بچے تے پئی. امام الانبیاء نے پیار نہ دیکھیا ویکھن بھی دیر سی بچہ دل دے بیٹھا. ساری زندگی اتنا سونا چہرہ نہیں سی ویکھیا اتنی خوبصورت شکل نہیں سی دیکھی ویکھنا رہ گیا. نبی پاک نے سب تو پہلے یہودی بچے دے سر تے ہاتھ رکھیا پھر باقی بچیاں دے سر تے ہاتھ تے یتیماں نوں پیار دیندیاں تے سینے لاندیاں ادب اندر چلے گئے. بچے اپنے اپنے گھر چلے گئے پر اب عشق کی بھی پل رہی ہے. صبح ہوئی نا دوسرے دن وہ بچہ پھر آ کے گلی کھلو گیا. نبی پاک پھر نکلے حضور نے پھر ہاتھ بیریا چلے گئے انہیں روز دا معمول بنا لیا. حضور نکلتے نے ویکھتے نے پیار کرتے نے چلے جاتے. کافی دن گزر گئے ایک دن سرکار باہر نکلے تھے وہ بچہ نظر نہ آیا. حضور نے فرمایا او میرے بندے سنگیو وہ ایک یہودی لڑکا اتنے آندا سی آج نظر نہیں آیا. ایک بچہ کہندا ہے یا رسول اللہ انہوں کل دا بخار چڑھیا یا رسول اللہ تپدا پیا ہے انہوں بخار چڑھیا ہوا ہے انہیں کو اٹھن نہیں ہوندا. امام الانبیاء نے فرمایا ابو بکر عمر عثمان و علی طلحہ بلال زبیر سلمان رضوان اللہ علیہ مجمعین جی لج پالا کا فرمایا سنیا دینا میرا ننا یار بیمار ہو گیا اگے مینوں ویکھن آندا سی اج میرا دل کردا میں انہوں ویکھن جاواں. معصوم دا دل بھی معصوم ہوندا ہے بچے دا دل ٹوٹ نہ جائے اے نہ سوچے میں ہی ویکھن جاندا سا اور مینوں تے ویکھن نہیں آئے چلو اج میں ویکھن جاندا اگے اگے نبی پاک پیچھے پیچھے صحابہ چل گئے یہودی دے دروازے تے دستک دیتی رحمت للعالمین نے. یہودی باہر نکلیا نبی پاک کو ویکھیا ہکا بکا رہ گیا کہنے لگا اے محمد کریم کس طرح تشریف لے آئے ہو. امام الانبیاء نے فرمایا تیرا بچہ روز مینوں ویکھن جاندا سی اج پتہ لگے وہ بیمار ہے میں تیرے بچے نوں ویکھنا ہے. یہودی دی اکھاں موٹے موٹے آنسو آ گئے کہنے لگا اللہ کی قسم اس طرح لگتا مینوں نہیں سی پتا مینوں نہیں سی پتا کہ یہ پیار ہے
میرا بچہ تمہیں ویکھن جاتا ہے میرے علم وچ نہیں پر ہن میں ساری گل سمجھ گئی حضور نے فرمایا کی سمجھی آئی کہنے لگا کل کا میرا بچہ بیمار ہے چار پائی تے لیٹی ہے بخار نال پیا تکدا ہے مگر چار پائی تے لیٹ کے بار بار دروازے کسی کی انتظار ہے اور کسی کی اڈیق کتنے چار پائی کے لیٹ کے دروازے پر ویکھدا ہے اور نظر پہ کہنیاں نے جس سنگ میں اکھیاں لائیاں نے جس سنگ میں اکھیاں لائیاں نے وہ دل پر سونا نہیں آیا جس سنگ میں رو کے کہنا ہے او بسم اللہ کہ بچے نے کان میں آواز آ گئی میرا لباس آ گیا کبھی والا آ گیا جنا تائیوں دی کان سجنا دیاں ہوئے کھلے رکھنے رہتے امام نبی آدم قدم اندر آیا چار بھائی تیرے کے معصوم بچہ تو ہاتھ جوڑ لگتا ہے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے جگ نہ لو سونی آتے من ہونی گستاخ نہ سمجھو کی مار میرے کلو اٹھیا نہیں ورنہ میں اٹھ کے استقبال کرنا قدم بوسی کرنا امام الانبیاء جلدی جلدی قریب آئے حضور نے جھک کے اس بچے کا منہ چھپیا نبی پاک سرہانے رہ گئے وہ سارا اپنی گود رکھ لیا امام الانبیاء اپنی عملوں کے بغل پہ پھر دینے فرمایا او میرے ننے یار میں تینوں دیکھنا امام الانبیاء کی گود وچ بچے کا سارے اکھا رسول اللہ دے تیرے دلائیاں نے حضور والے دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے یہ تیری عنایت ہے کہ رخ تیرا ادھر ہے معصوم بچہ کہتا ہے بڑا کرم کیتا جی بڑی مہربان ایڈے کریم ہو سبحان اللہ پہلی باری میرے گھر آئے ہو آقا اتنا تے دسو میں کی پیش کرا یا رسول اللہ کھانا پیش کرا دودھ پیش کرا شہد پیش کرا شربت پیش کرا امام الانبیاء نے سینے پہ ہاتھ پھیریا فرمایا ننے سگیا مینوں کچھ نہیں چاہیے رو کے کہتے پہلی باری آئے ہو نا کچھ تے پسند کروں میرے خوشی ہوگا کہ کچھ تے منگو امام الانبیاء نے منہ چویا فرمایا جے کچھ تے نہیں چاہتا مینوں اسلام دا تحفہ دے میرا کلمہ پڑھ لے بچے نے مڑ کے باپ پر دیکھیا اکھا چکھا پا کے پوچھتے بابا پر لوا کلمہ کملی والے دا باپ دی چیخ نکلی رو کے کہندے او پترا کلیاں نہ پڑھ مینوں بھی نال پڑھا مل کے پڑھنے اللہ
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. سارا نبی مجسم رحمت ہے. اللہ اکبر. علماء کرام بیٹھے نے ہر لحاظ نال میرے کو اچھے نے. میں تو علماء خادم ہاں, انہاں دے جوڑے اپنے سر دا تاج سمجھنے اس واسطے کہ ہر عالم, ہر ناخوان, ہر سنی میرے کملی والے دا ایک ووٹ ہے. ہر سنی مصطفیٰ دا ایک دیوانہ ہے. اللہ علماء حق کا سایہ عطا ہے. نبی پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک صحابی نے رہندے نے مدینہ پاک تو بعد ایک ڈھوک دے ڈیرہ ایک کام کی کردے نے انہاں اپنی ڈھوک تے سبزی لائی ہوئی ہے تے مدینہ پاک وچ آ کے سبزی بیچتے ہیں اور کوشش کردے ہیں کہ 5 وقت نماز حضور پیچھے اور طریقہ کی ہے کہ پہلی صف میں آ کے حضور دے مصلی دے پیچھے پیر بیٹھ جائے اور نبی پاک نو دیکھ دے حضور نو دیکھ دے. ایک بار حضور نے فرمایا اوے عبداللہ او تو جدوں آنا تے پہلی صف وچ بیٹھ کے تے میرے ول اکھاں پاڑ پاڑ کے ویکھدے رہنا تے رو کے کہندا ہے آقا منع نہ کریو اس بغیر چہر لے لو. یا رسول اللہ میری بڑی محبت ہے آپ نال میرا جی کردا سونیا ہر ویلے جی کردا سونیا ہر ویلے تینوں کول بٹھا کے تکدا جی کردا سونیا ہر ویلے تینوں کول بٹھا کے تکدا بن جاوے محتاج نہ میں اس اکھ دارا ہر بال میرا اکھ بن جاوے ہر بال میرا اکھ بن جاوے محتاج نہ میں اس اکھ دارا. امام الانبیاء سرور عالم ویکھدا رہندا ہے, ضرور پڑھدا رہندا ہے, زیارت کردا ہے, دعا لے کے چلا جائے. ایک اور صحابی نے ایک دن آخیا عبداللہ تینوں حضور نال بڑے پیار ہے اور ہر صحابی نوں بڑا پیار ہے مگر تو بہت ہی زیادہ عقیدت مند نظر آتا ہے. خالی حضور نوں ویکھنا تینوں پتہ ہے نبی پاک کیڑی سبزی پسند کردا تو یہ سبزی بیچنا ہے تینوں پتہ ہے حضور نوں سبزی کیڑی پسند ہے تے رو کے کہنے لگے میں آج تک سوچی نہیں اس بارے. دیکھو پیار میں میں خالی دیکھتا ہے میں یہ خیال ہی نہیں آیا یار تینوں پتہ ہے نبی پاک کو کیڑی سبزی پسند ہے. انہاں آخیا حضور نوں کدو پسند ہے. کدو حضور دی پسندیدہ غذا ہے کدو. کہنے لگا بس یار تو بڑی مہربانی کی تھی بس ہوں تو چھڑ دے اور میں جانا تو حضور جانا. زمین پھر کے کدو توڑے سارے کدو سامنے رکھ کے دیکھے انہاں سونے کدو کیڑے نے لوے کیڑے تے 2-4 کدو جڑے سب تو سونے تے خوبصورت تے لوے ہونے نا انہاں نوں علیحدہ رکھنا. باقی کدو پانے ٹوکرے تے ایک بنایا ہویا سی رومال اونوں بچھانا تے او کدو دھو کے نا پانی نال خوب صاف کر کے اس رومال وچ لپیٹنے تے کدواں دا ٹوکرا رکھنا سر تے او 2-4 کدو لا لینے سینے نال تے ٹر پڑنا مدینے تے منڈی آ کے ٹوکرا رکھنا تے حضور دی بارگاہ جا کے سلام عرض کرنا تے عرض کرنا آقا میں سبزی پہ توڑدا سا نا اے کدو مینوں بڑے پسند لگے آقا قبول فرما لو تے نبی پاک نے مسکرا کے نا کدو قبول کرنے تے دعا دینی سرکار نے انہیں روز دا معمول بنا لیا جب تک سبزی چل رہی ہے نا حضور نوں کدو پسند نہیں میں روز لے آؤں وہ دوسرے دن تیسرے دن چوتھے دن روز کدو لے آنے. چند دن گزرے سرکار مدینہ نے فرمایا بلال جی لگا یہ عبداللہ بڑا پیار کرتا ہے بڑی محبت ہے روز ہی کدو لینے کسی دسے ہیں میں کدو پسند ہے
روز لے کے آتا ہے تالی ایک ہاتھ نال نہیں بجتی دونوں ہاتھوں بجتی ہے یک طرفہ پیار یہ کوئی چنگا نہیں لگتا یہ بڑی محبت والا ہے کہ مینوں بھی یہ پیار ہے بڑا غریب تو بڑے دوروں آتا ہے آئندہ ایک کدو لے کے آئے نا اندر کمرے چ پہ ہونگی نے کھجورا تو لے کے آویں میں کھجورا دیا وہ دوسرے دن کدو لے کے آیا انہیں رومال کھولیا حضور کے سامنے رکھے نبی پاک نے کدو پسند کیتے حضرت بلال دوڑ کے کھجورا لے آنی نبی پاک نے مٹھ پڑی نا کہ اسے رومال رکھ دیا فرمایا لے عبداللہ کھجورا کھا نبی پاک بل پیا ویکھے تے ایک کھجور چاہ کے بسم اللہ کر کے منہ پاندا ہے تے حضور نو ویکھی جاندا ہے تے مٹھی نکال کے جیب وچ پائی جاندا ہے چند دانے کھجوراں دے کھا کے پھر منڈی چلا جانا دوسرے دن آیا پھر کدو لے کے حضور نے پھر کھجوراں دتیاں تیسرے دن پھر کدو لے کے پھر کھجوراں تے کسے غریب آدمی نال پیار کرو نا کوئی بڑا آدمی کسے غریب نال پیار کرے تو بڑھایا جاتا ہے تے منڈی بھی جا کے ایک بار حضرت عبداللہ نے آکھیا منڈی والےو تسی خالی سبزی بیچیا کرو تھانوں کی پتہ ہے میری نبی پاک نال کتنی پیاری یار تھانوں کی پتہ ہے نبی پاک نال میری کتنی دوستی ہے ساڈا یارانہ بڑا پروان چڑھ گیا ہے ساری محبت بڑی بڑھ گئی ہے ہن تے ساڈے توحفیاں دے لین دے مدینہ دی منڈی تے اعلان کیا کرے کہندا نبی پاک نال میری بڑی گوڑی یاد آ گئی ہے ہن تے ساڈے توحفیاں دے لین دے نہ تو میں دے مینوں دے کسے منڈی والے نے آکھیا اے حرام کر نبی پاک نال تیری دوستی لگی تو جنگل میں رہنے والا بدو وہ نبیاں کا سردار تیرے نال وہی پیار کرتے ہیں تو یاری دے دعوے کردا پھرنا ایک صحابی نے سرکار نے آ کے دسیا یا رسول اللہ وہ عبداللہ جو کھجورا دے دی انہوں نے کدو لے کے آوندا ہے بدو کہ وہ مدینے دی منڈی تہاڈی دوستی دے دم پیا کرتا سی نبی پاک سرور عالم نے فرمایا ابو بکر عمر عثمان و علی بلال زبیر سلمان جی آقا وہ غریب ہے کہ میرے نال کردا ہے پیار تے مدینے دی منڈی انہیں میری دوستی دا ماریا ہے نارا تے مت منڈی والے انہوں جھوٹا نہ سمجھن کل صبح اسی آپ منڈی جاواں گے اور دی یاری تے مہر لگ کے تکبیر امام الانبیاء نے فرمایا صبح منڈی جاواں گے وہ دسیو نہیں جان کے جاواں گے صبح ہوئی ہو پھر کھجورا لے گیا کدو لے کے آیا نبی پاک نے کھجورا دتیاں چلا گیا منڈی صحابہ دے ہو گئے امام الانبیاء دے پیچھے پیچھے کملی والے حضور مدینے دی منڈی پہنچے ہر غلام کھڑا ہو گیا سرکار آ گئے نے نبی پاک نے اشارہ کیتا کوئی نہ بولے خاموش انہیں سامنے ٹوکرا رکھیا ہے کھڑا ہو کے سبزی پیا بیچتا ہے وہ منہ پرلے پاسے حضور آرام نال پیچھے چلے گئے نبی کریم نے دوڑے باہر کھولی نبی پاک نے بدو نو اپنے سینے لا لیا ایک ہاتھ سبزی رکھ دے رکھیا دوسرا کھپی تے رکھیا نبی کریم نے گھٹ کے سینے لایا اور انڈیا کان فرمایا مجھ میں کون جتنا بے تکلفی ہوئے نا یار یاروں کی اکھاں تے ہاتھ رکھ کے کہندے 10 میں کون نبی کریم نے اکھاں تے ہاتھ رکھے تے سینے نال لائے فرماندے نے 10 میں کون عبداللہ کو پتہ تے چل گیا سی کملی والے آ گئے کیونکہ نبی پاک جنہ رستیاں تو گزرتے سن کئی ہفتے خوشبو خیال آیا جے میں جلدی دس دیتا تے نبی پاک جفا چھوڑ دیں گے پتہ نہیں پھر کبھی جفے چلے گے تھوڑی دیر جفے چلو حضور نے فرمایا 10 میں کون وہ بولتا نہیں زور لا کے کہتا او مدینے والو اوے کدو لے لو کدو پورا زور پہ علاوہ بس ساری منڈی دیکھ لے کل کہتے تھے نا تو ہمیں گپا مار دیکھ لو ساری کتنی دوستی ہے ساڈا کتنا پیار نبی کریم نے فرمایا 10 میں کون انہوں پتہ ہے پر جان کے نہیں بولتا پورا دل پیا مارتا زور لاتا او مدینے والو اے کدو لے لو کدو بڑے سونے کدو بڑے نوے کدو کدو لے لو کدو نبی
ملا کے نبی کریم سرور عالم دیا قدمہ تے رکھ دیتی رو کے کہنا ہے غلام مصطفیٰ بن کر میں بکے جاؤں مدینے میں غلام مصطفیٰ بن کر میں بکے جاؤں مدینے میں اور محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے سب محمد نام پر سودا سرے آواز ملا کے پتہ نہیں کئی زبان سے نکلیا جملہ کو قبول ہو جائے پتہ نہیں کئی آپ کو نکلیا آپ منظور ہو جائے محمد نام پر سودا سرے بازار امام الانبیاء دے قدماں تے گئی ہے تڑپدا ہے روندا ہے رو کے کہندا ہے فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات علی میں فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات علی میں جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے جو مجھ کو دیکھ لے اس کو قبولیت دیا گھڑیاں نے سرکار کی محفلیں اور میرا عقیدہ ہے حضور کا ذکر کر دیا کہ سن دیا جو آنسو آ جانا سمجھو نبی پاک دی جلوہ حضور دی محفل میں توجہ ہو گئی مدینے سے ٹھنڈی ہوا آئی ہے سارے محفل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے سارے محفل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے نگاہیں منتظر رہ جائے اور دیدار ہو جائے نگاہیں منتظر رہ جائے اور دیدار ہو جائے امام الانبیاء مجسم رحمت نے صحابہ رحمت نے ایمان نال دسو جیڑا نبی پتھر مارن والے تے کنڈے بچھان والے آ جان تے بچھا کے دے چادراں تے کھالن والے آ جان تے لاوے سینے ایمان نال دسو ملاد منانے والے نوں جہنم جان دے گا آج یہ ان کی بناؤ آج مدد مانگوں سے کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان دیا ایمان نال سوچو میں علماء بیٹھے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے دعوت فکر دینا کیڑا دکھ ہے جڑا قوم نے نبی پاک نوں نہیں دیتا کنڈے بچھائے گئے پتھر مارے گئے گالیاں دتیاں گئیاں حضور دے گلے وچ کپڑا پا کے اتنے وڑ چڑھائے گئے کہ حضور دی اکھاں دے ڈیلے باہر نکل آئے گئے کیڑا دکھ ہے یار صبر کی بھی کوئی حال ہوتی ہے اتنے دکھ برداشت کیتے جدو ظالم مار کے پیچھے ہٹے فرمایا جاؤ معاف کر میں عالم تصورات مدینہ پاک وال منہ کر کے آخیا میرے لجپال نبی میری جلد جان آپ نے قدمہ میں خواہ تو قربان آقا صبر دی بھی کوئی حد ہوتی ہے جان دیا میریاں معاف کی جاندے ہو مدینے میں آواز آئی امتیا تیرے واسطے تے بخشش دے سامان پیا کرنا ہے آقا ساڑی بخشش کا انتظام فرمایا سودا پیا کرنا ہے آقا کی فرمایا کہ چند روزہ زندگی ہے نا اس دنیا تو ایک دن ٹر جانا ہے کہ قیامت ہونی ہے کہ نامہ اعمال کھلے ہوں گے کہ نفسہ نفسی کی پکار ہوگی کہ ہر بندہ پریشان ہوئے گا کہ اللہ ہوئے گا جلال اچھے کہ ساری دنیا پریشان ہو کے میرے بوئے تے آئے گی کہ میں سجدے پہ کے آکھوں گا رب حبلی امتی
یا اللہ امت میں ہبا کر میرے حوالے کر آج تو جلال اچھی یا اللہ انصاف کا دن میں جزا کا دن میں بدلے کا دن میں اللہ فرمائے گا میرے معبود چاہتا دل ارفع راسا کا یا محمد سے سجدے تو چک لے سال ہوتا تو مانگ نہ دیا گا وشفا تو شفا تو شفاعت کر میں قبول کرنا گا یا اللہ بدلے نہ دینے نا میں کچھ بدلہ بولنا چاہنا ہے میرے حبیب من کی بدلہ یا اللہ تو جاننے نا میں پتھر مارے گئے کنڈے بچھائے گئے میں گالیاں دیتیاں گئیاں میں دکھ دیتے گئے میں معاف کردہ رہا یا اللہ میں معاف اس واسطے کیتا کہ پتھر مارن والے مجرم میرے سن پر بندے تیرے سن اپنے مجرمانوں تیرا بندہ سمجھ کے میں معاف کیتا آج بدلے دا دن نے گناہگار تیرے میں پر امتی میرے میں اپنے مجرمانوں تیرا بندہ سمجھ کے معاف کیتا تو اپنے مجرمانوں میرا امتی سمجھ کے اسے واسطے حضرت کہتے سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے طیبہ نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد کوئی بندے کہتے ہیں مکہ شان والا ہے کوئی کہتے ہیں مدینہ شان والا ہے کوئی کہتے ہیں مکے دی شان ہوتی کوئی کہتے ہیں مدینے دی شان ہوتی بریلی دا تاجدار کہتے ہیں طیبہ نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد طیبہ نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد پر ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے اور اسی کمال دیکھو آلہ حضرت یہ جڑا پہلا ہے نا آلہ حضرت دا مطلب وہ دے وچ آلہ حضرت نے ایک بات کیتی ہے مگر وہ دے وچ شک پایا جاتا ہے بات کسی سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے غیر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے کہ اگر نبی پاک کی رسائی ہے تو پھر تے اپنی موج بخشے جاؤں گے ایک کار کے نا یہ شاکی خدا نہ واسطہ اگر رسائی نہ ہوئی پھر تے مارے جاؤں گے یہ جڑا مطلب سی نا یہ بھی لفظ شک آ گیا سی قربان جاواں بریلی دے تاجدار کو مکتے وچ جا کے نا شک دیاں دیواراں فرمان دے مطلب میں یہ کیا شک تھا مطلب میں یہ کیا شک تھا واللہ رضا واللہ مطلب میں یہ کیا شک تھا واللہ رضا واللہ اور صرف ان کی رضائی ہے صرف ان کی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مائے اہل سنت دستک اعلی حضرت اشاہ امام احمد رضا جشن عید میلاد النبی نامیہ علمیہ اپنے گھر روز بیروتوں کی سجاؤ محفل بعد مرنے کے لحاظ میں بھی ہو جاتا ہر گھر حضور کی محفلہ مناؤ ہر گھر مصطفیٰ دے جشن مناؤ تے دروداں دے گجرے تے سلاماں دے ہار تے افرماں دے نذرانے حضور دی بارگاہ پیش کرو میں اپنے بھائی حضرت علامہ مولانا حافظ محمد صادق صاحب دا انتہائی ممنون ہاں کہ جنہاں نے مجھ گناہگار نوں اس جامعہ عربیت بلا کے آپ حضرات کی زیارت دا ملاقات دا اور کچھ باتاں عرض کرنے دا موقع فراہم فرمایا آپ نے فرمایا کہ گھنٹہ تے لازمی کتاب ہوئے تے گھنٹے کے اوتے جتنی تیری مرضی میں نے انہاں دی محبت دا بھی احساس ہے تے برتن انٹن والیاں دی انتظار دا بھی احساس ہے کیونکہ سفر اور میں
زور تو پہلے چونکہ نیلسن خطاب دیتا اور پھر نیلسن تو چلیا تو آپ حضرات کی خدمت حاضر ہو گیا. اگرچہ بیمار بھی ہیں اور مسلسل سفر پر کسی نے کیا سی دل گرفتہ ہی صحیح بزم سجا لی جائے یاد جانا سے کوئی رات نہ کھالی جائے. بشیر ان کی حضرت سلطان الواعظین نے بڑا مزے کا شعر کیا ہے. بشیر ان کی ثنا کرتے ہوئے گر تیرا دم نکلے. بشیر ان کی ثنا کرتے ہوئے گر تیرا دم نکلے. فرشتے غسل دیں لاشے تیرے کو آب زمزم سے. ساڈا اور نہ بچھونا دور نہ پیارے ساڈا دین بھی تو تے ایمان بھی تو ساڈا سب کچھ مصطفیٰ کریم دی ذات ہے. اللہ تعالیٰ امام الانبیاء دے نالین پاک دا صدقہ ساڈی سالری مشرف قبولیت عطا فرمائے. عزیزم ذیشان ایوب ساڈے لاہور دے بہترین سرکار دے ثنا خان نے چھوٹی عمر اس بچے نے بڑی شہرت پائی اور پھر شہباز قمر خریدی تو الحمدللہ بین الاقوامی طور تے مشہور نے اور بہترین انداز ہے. تو سرکار دے ثنا خان جلوہ فرمانے اور پھر میری جماعت ممتاز خطیب